آج بات کریں گے نفس، ہماری خواہشیں، ہمارے ارمان، ہمارے سپنے، ہماری آرزوئیں، اس کے بارے میں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے بدلے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں، یہ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا، اگر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول فرما لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ غلام بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جب غلام نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ یعنی خواہش پیدا ہوئی کہ انجیر کھاؤں، مگر آپ نے پھر قسم کھا لی کہ میں انجیر نہیں کھاؤں گا۔ یہ خواہش دل میں پیدا کیوں ہوئی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وفات کا وقت قریب تھا اور اس وقت خواہش ہوئی کہ میں دودھ اور شہد میں روٹی مل کر کھاؤں۔ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال لگاتار صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، انبیاء، اولیاء، صدیقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو اکیلا ایک شہر کو فتح کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس، ہر جان، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، یعنی قبضے میں کرتا ہے، تجھے کنٹرول کرتا ہے، تجھے قابو میں کرتا ہے۔ لہٰذا تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو دل میں آیا، جو خواہش پیدا ہوئی، جو آرزو ہمارے دل میں آئی، وہ سب پوری ہم کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں ہم جھوٹے ہیں۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اس کی بات مانے گا، ہر خواہش پوری کرے گا، تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اور اس کے محاسبے سے غافل ہوگا، نفس کی کوئی فکر ہی نہیں کرے گا، وہی ہر بات ماننا، تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ نفس زیادہ بھلائی کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ یہ مصیبت کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے۔ نفس ہمیشہ آرام چاہتا ہے، یہ محنت کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جب کوئی بندہ آخرت کی وجہ سے اپنی پچھلی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھڑی کا تفکر، یعنی ایک گھڑی سوچ وچار کرنا، قیامت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کیسے بخشا جاؤں گا، یہ سوچنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، اور قیامت کے دن کے لیے بخشش کا سامان بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے،
حرام چیزوں سے بچتا رہے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، اپنی خواہشوں کی بات نہ مانے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی بات مانتا ہے گویا وہ بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں، اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم گراں، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند ہو جاتا ہے جیسے کوئی مردار راستے میں پڑا ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک و برباد نہ کرو، جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان کے پاس بہت سے جال ہیں بندوں کو پھنسانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ شیطان نے کہا یہ خواہشیں ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی فندہ ہے کیا؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے، یا میرے جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوار پا لیا ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور کپڑے کے بجائے لوہے کا لباس پہنے۔